ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا. جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے اس کو بھارت بہت غور سے دیکھ رہا ہے. مگر کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سوشل میڈیا میں، بھارت کے تمام پالیسی میکرز میں یہ ڈسکشن بہت ایگریسولی ہو رہی ہے. کیا؟ کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کر کے تمام ایرانی قیادت کو قتل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اب بھارت کو اپنے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ میں پاکستان کے خلاف حملہ کرنا چاہیے. بات تو صحیح ہے. بھارت اور نیتن یاہو، نریندر مودی تو میرے خیال سے بالکل وہ بچھڑے ہوئے بھائی لگتے ہیں. انڈیا کے اندر یہ ویو ہے کہ پاکستان کو پوری طاقت سے ختم کر دیا جائے. یہ جو وار مونگرنگ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے نا انڈیا کے اندر، دیٹس ویری ڈینجرس. یقیناً ہم خاموش تماشائی نہیں بنیں گے، کیونکہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہو. کہ نہ نریندر مودی مانگتا ہے، نہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو مانگتا ہے. یہ ایران والی غلطی ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایران بھی یہی کہہ رہا تھا کہ پہلا حملہ اسرائیل کرے. اب اسرائیل نے کر دیا پہلا حملہ، اور اب اپنے ان کے زخم جو ہے وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. ایران سے ساری قیادت قتل ہو گئی، سارے نیوکلیئر ریئیکٹر اور پلانٹ اور اسٹریٹجک ڈیفنس فورس، ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم سے وہ تباہ ہو گئے، ایئر فورس کے ایئر بیسز تباہ ہو گئے. پہلے حملے کا انتظار کیوں کرتے ہو یار؟ یہ میں آپ کو بڑا میرے سے لکھ لیں، یہ پاکستان کے اوپر اٹیک آئے گا. یہ بالکل، یا بھارت کیونکہ اپنا آپریشن سندور جو ہے اس نے ختم نہیں کیا. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسرائیل کو حوصلہ ملا، تو کیا کشمیر میں جس طرح سے مظالم جاری تھے اور جو آس پڑوس کے ممالک کے اندر بھارت کی چھیڑخانی جاری تھی، جب وہ کینیڈا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو قتل عام کروا رہا تھا، تو کیا اس سے انڈیا کا حوصلہ نہیں بنا؟ حوصلہ ملا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا. پاکستان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ غزوہ ہند کے حوالے سے ہماری ایک خوفناک جھڑپ بھارت کے ساتھ ہو چکی ہے. دوسری جھڑپ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے. یہ را کا، یہ سمجھ لیں کہ یہ را کی طرف سے آپریٹ کیا جاتا ہے اکاؤنٹ، اور اس نے لکھا جی اسرائیل صرف اسرائیل کے لیے نہیں لڑ رہا، بلکہ یہ انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے لڑ رہا ہے. اور اگر آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ اسلامک جو ٹیررزم ہے اس پر اس نے کامنٹس کیے ہوئے کہ آپ اسلامک ٹیررزم کے ساتھ ہیں. اور یہ اب کھلے عام یہ جو را کے اکاؤنٹس ہیں، جو سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے اس کو بھارت بہت غور سے دیکھ رہا ہے. کیونکہ بھارت کے سوشل میڈیا میں، بھارت کے تمام پالیسی میکرز میں یہ ڈسکشن بہت ایگریسولی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کر کے تمام ایرانی قیادت کو قتل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اب بھارت کو اپنے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ میں پاکستان کے خلاف حملہ کرنا چاہیے. اسی طاقت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ، اسی وسیع پیمانے پر کہ اور اسی طرح دھوکہ دے کے ایران کو انہوں نے نیگوسیشنز میں الجھایا ہوا تھا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، بات کر رہے ہیں، اور اچانک ایران پر حملہ کر دیا انہوں نے. ایران کے گارڈز ڈاؤن تھے، یعنی یہ حیرانی کی بات ہے کہ ان کی تمام عسکری اور ایٹمی قیادت اپنے اپنے گھروں میں سو رہی تھی اور اپنے گھروں میں مارے گئے، سارے ایک ہی جگہ مارے گئے. بہت حیران کن بات ہے یہ. اسرائیل کا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، ان کی غیر ذمہ داری ہے. ایران کا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، ان کی جانب سے غیر ذمہ داری ہے، اور اسرائیل نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا، گفتگو میں الجھایا، بات چیت ان کو بات چیت اور نیگوسیشنز میں ڈالا، اور پلٹ کے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ اسرائیل کی پوری قیادت تقریباً ڈیکیپیٹیٹ ہو گئی، ان کا سر قلم ہو گیا تھا. پاکستان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق، کیونکہ غزوہ ہند کے حوالے سے ہماری ایک خوفناک جھڑپ بھارت کے ساتھ ہو چکی ہے. دوسری جھڑپ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے. اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ایران کی وہ غلطی نہ کریں جو ایران نے تصویراتی صبر یا اسٹریٹجک پیشنس کے نام پر کیا، کہ یہ جانتے ہوئے بھی دشمن تمہارے خلاف جنگی تیاریاں کر رہا ہے، جانتے ہوئے بھی اس کے طیارے فضا میں بلند ہو چکے ہیں، جانتے ہوئے بھی کسی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے. تمام سگنل ملنے کے باوجود ایران انتظار کرتا رہا کہ دشمن پہلے حملہ کرے گا. پاکستان کی بھی انفارچونیٹلی یہی حکمت عملی ہے. اور اسرائیل پاکستان کو ایران سے زیادہ بڑا خطرہ تصور کرتا ہے. ایران تو ایٹمی طاقت نہیں تھا، بننا چاہتا تھا. پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کے پاس تو ایسے میزائل بھی موجود ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹکس، کہ جو اسرائیل کو براہ راست ایٹمی میزائلز کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں. اور نیتن یاہو یہ بات بہت کھل کر کہہ چکا ہے کہ اسرائیل کا سیکیورٹی زون جو ہے وہ اس وقت تک اسرائیل کی سیکیورٹی مکمل نہیں ہوتی جب تک پاکستان سے وہ ایٹمی ہتھیار واپس نہ لے لیں یا پاکستان کو تباہ نہ کر دیں. جمعے کی شب اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے 200 جنگی جہازوں کی مدد سے ایران میں 100 سے زائد مقامات پر جو فضائی حملے کیے وہ نہ صرف عسکری جارحیت کی انتہا تھے بلکہ سفارتی بے حسی کا کھلا مظہر بھی تھے. تہران کے شمال مشرق میں گونجتے دھماکے اور زیر زمین جو جوہری تنصیبات ہیں ان سے اٹھتا دھواں اور 6 سائنسدانوں سمیت ایرانی عسکری قیادت کی شہادت، یہ سب محض ایک واقعہ نہیں ہے،
बल्कि एक खतरनाक सिलसिले की आप शुरुआत कह सकते हैं। ईरान पर हमले के नतीजे में आलमी मंडी में आपको पता है कि तेल की कीमतें बढ़ गई, जिसका डायरेक्ट बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे मुआशी दबाव का शिकार ममालिक पर पड़ेगा। महंगाई की जो नई लहर है अवाम के लिए यकीनी तौर पे बड़ा कठिन इम्तिहान भी साबित हो सकती है। अब ये वक्त है कि आलमी बिरादरी और खासतौर पर अगर मैं बात करूं अक़वाम मुत्तहिदा की, अपनी आइनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। इसराइल की जो जारियत है वो सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून, इंसाफ और इंसानी जो वकार है उसके खिलाफ खुली बगावत है। आपने मगरबी दुनिया की टेक्नोलॉजी से टक्कर ली हुई है, आपने अमेरिका से ली हुई है, आपने इसराइल से ली हुई है, तो फिर आपको वैसा निज़ाम बनाना पड़ेगा आपको अपना दिफाई निज़ाम ऐसा बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम तनहा लड़ रहे हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। ऐसा ही होगा क्योंकि ये चॉइस आपने खुद सेलेक्ट की है। तो जब आपने ये रास्ता खुद चुना है तो फिर आपको वैसे अपना दिफाई निज़ाम भी बनाना पड़ेगा, आपको वैसी अपनी एयरफोर्स भी बनानी पड़ेगी। ये वो तनकीद है जो बनती है कि आप अपनी हाई लेवल की पर्सनैलिटी को सिक्योर नहीं कर सकते हैं और वो बड़ी आसानी के साथ हदफ बन जाती हैं। ये वो तनकीद है जो ईरान के इस सिक्योरिटी के निज़ाम को बताती हैं कि कहाँ कहाँ पर नाकामी। अब एक हकीकत पसंदाना और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है। दफ्तर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी को उजागर करते हुए इसराइल को जवाबदेह बनाने का मुतालिबा किया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने इसराइल के ईरान पर हमले को आलमी अमन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ खुली जारियत करार देते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुज़म्मती करारदादें मंजूर की हैं। अब दोनों ऐवानों ने इसराइली हमले को ईरान की सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए ईरान के साथ खड़ा रहने का अज़म भी ज़ाहिर किया। इस मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं ने यकज़बान होकर इसराइल की मुज़म्मत की। शिबली फराज, इरफान सिद्दीकी और राना तनवीर हुसैन ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया, जबकि बैरिस्टर गौहर अली ने भी OIC और अरब लीग से फौरी अमली रद्द अमल का मुतालिबा किया है। अच्छा, पाकिस्तानी पार्लियामान की मुत्तहद आवाज़ सिर्फ ईरान के दिफा में नहीं है, बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की एक बड़ी संजीदा कोशिश है, जो इस बात की गुमाज़ है कि मजलूम अक़वाम के लिए पाकिस्तानी रियासत हमेशा इंसाफ और उसूली मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। और उनके जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इस बात को खुल के बात एक्नॉलेज करते हैं कि इसराइल का सिक्योरिटी जोन दरियाए सिंध तक है। यानी जब तक दरियाए सिंध तक उनकी सरहदें या उनके हलीफ हुक्मरान नहीं होंगे, उस वक्त तक इसराइल अपने आप को कभी महफूज नहीं समझेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी लाल टोपी और भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर फिजा खान को अब ये डर सताने लगा है कि जिस तरह इजराइल ईरान के ऊपर हमला करके उसके एटमी प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं यही हाल हमारा न हो, कहीं एक दिन इजराइल पाकिस्तान के ऊपर भी इसी तरह से हमला न करे। क्योंकि इजराइल को खत्म करने की तमन्ना तो पाकिस्तानी भी रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भी ईरानियों की तरह अपने आप को मुस्लिमों के ठेकेदार समझते हैं। इसलिए अब पाकिस्तानियों को धीरे धीरे डर लगने लगा है कि यह काम धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ भी होने वाला है। और वहीं इजराइल के PM नेतन्याहू ने एक स्पीच में बोला था कि ईरान को खत्म करने के बाद हमारा अगला निशाना पाकिस्तान होगा। अब इसी वजह से लाल टोपी और फिजा खान को डर सता रहा है।